اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ پروردگار ہم اور آپ کے تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں بأحسن وجہ قبول کریں۔ اس آیہ شریفہ میں 4 اہم خصوصیات بیان ہوئی ہیں، جن میں سے 2 خصوصیات کو ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں بطور تفصیل عرض کیا ہے۔ اب تیسری خصوصیات پر پہنچے ہیں کہ جو اس آیہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ اصبروا وصابروا کے معنی بطور وضاحت ہم نے بیان کی ہیں، یعنی اے ایمان لانے والو صبر و تحمل کے ساتھ اصلاح نفس انجام دو، اور اس کے بعد استقامت اور پائیداری کے ساتھ اصلاح معاشرے میں جڑ جاؤ۔ اب تیسرا جو فرمان ہے ورابطو، مرابطہ عربک ڈکشنری میں کسی چیز کو لے جا کر کسی چیز سے محکم سے باندھنے کا کہتا ہے، اسی لیے پرانے زمانے کے جو کاروان سرا ہے انہیں رباط کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مسافر وہاں ٹھہرتے تھے، اترنے کے بعد اپنے مرکب کو وہاں باندھتے تھے۔ لذا یہاں پر بھی مرابطہ سے مراد یہ ہو سکتا ہے ممالک اسلامی کی سرحدوں کو، نظام الہی کی سرحدوں کی محافظت کرو، دشمنان مستکبرین ظالمین کی شر سے بچنے کے لیے اپنے ملک کی سرحدوں کو بچا کے رکھو۔ یہ ایک معنی ہو سکتا ہے، اور معنی یہ دوم مرابطہ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ایک ملک کی سرحد ہوتی ہے اس کے کچھ بارڈرز ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کے دلوں کے بھی کچھ سرحد ہیں، اس کے بھی بارڈرز ہیں۔ اس کے مطابق اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ منتظران امام مہدی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں کی سرحدوں کو اور اپنے دلوں کی بارڈرز کو ہمیشہ کے لیے محافظت کے ساتھ، مراقبت کے ساتھ نگرانی کرتے ہیں، ان کی نگہبانی کرتے ہیں، چونکہ عزیزان گرامی دل ایک مقدس جگہ ہے جو عشق خدائی کے لیے بنائی گئی ہے، جو عشق اہل بیت کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس میں عشق حسین کو پالنا ہے۔ تو تمام عزیزان کو یہ چاہیے کہ اس دل کی سرحدوں کو، اس دل کی بارڈرز کے بنسبت بہت سینسٹیو ہو جائیں، حساس ہو جائیں، یہ اپنے کنٹرول میں رکھے، کیونکہ ہمارے بدن کے اندر ایک دشمن باطنی ہے جس کو ہوائے نفس کہا جاتا ہے۔ یہ ہوائے نفس بذاتی ایکٹیو نہیں ہوتے، بلکہ ہوائے نفس ایک بلوٹوتھ کی مانند ہے یا وائی فائی کے سگنل کی۔ شیطان رجیم جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نفس امارہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ نفس امارہ مینز ساری ڈیزائرز، جو ہماری شہوات ہیں، ڈیزائرز ہیں، ان تمام کو شیطان اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کر اسے ایکٹیو کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے دلوں کی سرحدوں کو کنٹرول کریں گے، اپنے قلب کو اور اپنے دل کو صحیح طور سے ہم اگر محافظت کریں گے تو شیطان میں یہ جرأت نہیں ہوگی کہ ہمارے نفس امارہ سے کنیکٹ ہو کر ہمیں بہکایا جائے۔ لذا اس آیہ شریفہ میں بھی ورابطو کا ایک معنی یہی ہے کہ دلوں کی سرحدوں کو کنٹرول کرو، دل کو محافظت کرو، دل کی بارڈرز کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرو۔ شیطان کبھی بھی تم کو اپنے غافل گیرانہ اور فریبانہ حملوں کا شکار نہ کر سکے۔ عزیزان گرامی یہ ایک معنی ہوا مرابطہ کا، رابطوں کا، لیکن حدیث شریف میں جو اس آیے کی تفسیر میں نعمانی اپنے کتاب الغیبہ میں بیان کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے، کہ فرماتے ہیں امام رابطوں سے مراد یہ ہے کہ تم جس امام کا انتظار کر رہے ہو اس سے مرابطہ کرو، یعنی اس سے ایک اچھا رابطہ قائم کرو، اس سے ایک ریلیشن بناؤ، اس کے کنیکشن میں رہو، اور امام علیہ السلام سے ایک خاص رابطہ
قائم کرو۔ عزیزان گرامی، امام علیہم السلام سے رابطہ قائم کرنا، خصوصاً جو آج ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اور جہاں ہم زندگی کر رہے ہیں، اس ماحول و سچویشن میں بہت امپورٹنس ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ ہم اس چیز کا محتاج ہیں کہ ہم ایک ولی خدا سے جڑ کے رہیں، تاکہ شیطان اور شیطان کے جو چلے ہیں اور شیطان کے جو یار و مددگار ہیں، ان کی بہکاوے میں ہم نہ آ سکے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہی ماحول ہے، یہ وہی زمان ہے جس میں ہمیں چاہیے اپنے امام زمانہ علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے زیادہ رابطہ قائم کریں۔ امام علیہم السلام سے ارتباط برقرار کرنے کا بہت سارے راستے ہیں، لیکن ایک جو بہت ہی مہم راستہ ہے وہ دعا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے ہم امام کے نزدیک ہو سکتے ہیں، یعنی انسان اپنے آپ کو اتنا لائق بنائے اور آمادہ کریں اور ریڈی کریں کہ ہمیشہ امام علیہم السلام کو دعاؤں کے ذریعے یاد کریں، امام علیہم السلام کے لیے مخصوصاً دعا کریں۔ اور روایت میں بھی ہیں کہ ہمارے لیے جو مخصوصاً امام زمانہ کے لیے دعا مخصوص کیے گئے ہیں، ان دعاؤں کو ہمیشہ اپنی روٹین میں ایڈجسٹ کر کے ایک روٹین بنا کر ان کو فالو کریں، تاکہ ہم ان دعاؤں کے ذریعے امام سے ارتباط برقرار کر سکیں۔ اور حقیقت میں جیسے دعائے عہد جیسے دعاؤں کو اپنی روٹین میں ایڈجسٹ کریں، روزمرہ زندگی میں کم از کم دن میں ایک بار ہم دعائے عہد کے ذریعے آقا امام الزمان علیہ السلام سے رابطہ قائم کریں۔ یعنی سب سے پہلے جب آپ صبح اٹھیں گے، دعائے عہد کا پڑھنے کا جو ٹائم ہے وہ نماز صبح کے بعد ہے۔ نماز صبح کے بعد انسان دعائے عہد کی تلاوت کریں۔ عزیز، دعائے عہد سے مراد یعنی پرومس، عہد مینس پرومس، یعنی اسی نماز صبح میں سب سے پہلے میں اپنی روٹین کے جو کام ہوتے ہیں ان کو انجام دینے سے پہلے یہ کوشش کریں کہ ہم سب سے پہلے امام علیہ السلام سے رابطہ کر کے دعاؤں کے ذریعے ہم بات کریں، اور ان دعاؤں کے ذریعے ہم یہ پرومس کریں کہ مولا آج کا دن ہم یہ کوشش کریں گے کہ پوری جو 24 گھنٹے میں ہم اپنی جو بھی روٹین میں جو کام کریں گے ان تمام کاموں میں آپ کو مد نظر رکھ کر ہم کام کریں گے اور آپ کی رضایت کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح انسان ہر حال میں آقا امام زمان کو یاد کرنا، حتیٰ چاہے وہ عبادت کی حالت میں ہو، چاہے وہ تجارت کے حالت میں ہو، چاہے وہ علم حاصل کرنے کی حالت میں ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، فیملی کے پاس ہو، یعنی اپنی تمام لحظات سکنات میں آقا امام زمان کو حاضر و ناظر جان کر زندگی کرنا، یہ ایک مہم ترین وظیفہ ہے منتظران حقیقی کی۔ عزیزان گرامی، آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اگر انسان اپنے نفس کو، اپنے مائنڈ کو کنونس اگر کریں گے تو وہ کتنا انسان کی اندر کتنی تبدیلیاں آ سکتی ہے۔ مان لیجئے کل ہم اور آپ کہیں جگہ کسی مال میں، کسی مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے جائیں گے، یا کہیں آپ ٹریول کر رہے ہیں، وہاں پر اچانک آپ کی نظر ایک نوٹس بورڈ پر لگتی ہے جہاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں آپ CC کیمرے کے نگرانی میں ہے، تو وہاں پر پہنچتے ہی ہر کوئی انسان الرٹ ہو جاتے ہیں اور الگ سے ہی الرٹ ہو جاتے ہیں اور بہت ہوشیاری کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک وہ اس ایریے میں ہے تو بھول کے بھی کوئی غلطی وہاں نہ کرے، تاکہ کبھی اس کا یہ حرکت، اس کی یہ ایکٹیویٹیز کیمرے میں ریکارڈ ہو جائیں، پھر اس کی اگینسٹ کوئی شکایت درج نہ ہو جائے۔ تو وہاں پر یہ CC کیمرہ دیکھتے ہی انسان الرٹ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی رفتار کو سدھارتے ہیں، گفتار کو سدھارتے ہیں، جبکہ یہ CC کیمرہ ایک مخلوق کے بنائے ہوئے پروڈکٹ ہے، اس میں بہت سارے مسٹیک بھی ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ریکارڈ نہ ہو رہا ہو سکتا ہے کیمرہ خراب بھی ہو، بہت چیزوں کا احتمالات دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود جو بھی انسان اس ایریے میں رہتا ہے وہ اپنی حساب سے پریکاشن کے ساتھ رہتا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی میں اپنے جوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں اپنے تمام بھائی بہنوں سے اس درد دل کو کرنا چاہتا ہوں، میرے عزیزو، اس پوری عالم پر
ہمارا مولا الامام المہدی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی نظر مبارک ہیں۔ امام ہماری تمام حالت سے باخبر ہیں۔ امام کے پاس ہماری پوری ڈاکومنٹس اور فائلز پر ویک ہمارا چلے جاتے ہیں، اور امام ہماری ساری حالتوں سے باخبر ہے۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ ہمارا امام ہماری تمام حرکات سکنات کو دیکھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم اپنے امام کے حاضر و ناظر جانتے ہوئے بھی ہم سے خطائیں صادر ہوتی ہیں۔ تو اس کا ہمیں یہ بہت ہی ایک اس نقطے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنونس کریں کہ میں کس طرح امام زمانہ علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی نظر مبارک کے سامنے میں غلطی کر سکتا ہوں، میں گناہ کر سکتا ہوں، میں کس طرح امام کا دل توڑ سکتا ہوں، اور میں کس طرح امام مجھے دیکھ رہا ہو اور میں گناہ کر سکتا ہوں۔ ان چیزوں کو جب انسان پریپیئر کرتے ہیں اور اپنے نفس کو اور اپنے ذہنوں میں بٹھا دیتے ہیں تو وہ انسان ریڈی ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ ہر حال میں آغا امام زمان کو یاد کر کے گناہوں کو چھوڑنے کی عادت بن جاتی ہے۔ تو میرا بھی آج اس ایپیسوڈ میں یہ پیام ہے میرے عزیزو۔ اس رابطوں سے مراد دو معنی اور دو میننگ میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا ہے۔ یہی منتظران حقیقی کی خصوصیات ہے۔ وہ ہر طریقے سے الرٹ رہیں گے۔ ہم دشمن ظاہری، ظالمین، مستکبرین، شیطان کی جتنے بھی پالیسیز ہیں اس کو بہکانے کی، جتنے بھی پلاننگ ہے اس کو انحراف میں لے جانے کی، ان تمام سے آگاہی حاصل کر کے اور ان کے ساتھ اسٹرگل کریں گے۔ اور اسی طرح نفس امارہ کے طرف سے جو جتنے بھی ان کو اس ڈیزائر کی وجہ سے اس کو گمراہیت کی طرف لے جانے کی کوشش ہوگی، ان کو بھی یہ اپنے نور ایمان کے ذریعے، نور عقل کے ذریعے، نور علم کے ذریعے ان تمام ڈیزائرز کو، ان تمام شہوات کو ابھرنے نہیں دیں گے۔ وہ اپنے دلوں کی سرحدوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے اور اس دل میں سوائے محبت خدا اور محبت اہل بیت کے علاوہ کسی کو جگہ نہیں دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو انشاءاللہ امام زمانہ علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت کریں۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔